بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 1 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ یہ سید سلیمان ندوی کی کتاب تعلیمات نبوی کا تیسرا باب ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت ان کو کیا مشکلات سامنے آئیں، اور جو مسلمان ہوئے انہوں نے جب ہجرت کی تو ان کو کیا مشکلات سامنے آئیں، یہ سب اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیکچر سے پہلے میں نے سید سلیمان ندوی جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کے بارے میں بھی لیکچر اپلوڈ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور پڑھائی کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے مشکل الفاظ، اس کا مطلب، اور ساتھ ساتھ تشریح بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج آئیں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیں عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلیمات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو باحسن و خوبی انجام دینا اخلاق کہلاتا ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانیات تک اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے، چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مسلح آئے، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے، ترجمہ ہے، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ اس سبق میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اخلاق دیے گئے، اور انہوں نے آ کر اسلام کی تبلیغ کی، ایک مسلح کے طور پر اصلاح کرنے والا، ایک پیغمبر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ تکمیل پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے جب ابو ذر کے بھائی کو بھیجا گیا تو انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ عمدہ عادتوں کے مالک ہیں اور لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کیں، اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی، اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، منہ ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں،
عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ اسی طرح کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے، جو ابھی تک کافر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید نے جا بجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ ترجمہ ہے، یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا، ترجمہ ہے، اور اے میرے خدا، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا، ترجمہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ ہے، قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن خلق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں اوصاف اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں، جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی گویا اسی قدر اس ایمان کے منشا میں زیادتی و کمی ہوگی، یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے، جس کی چمک و دمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاعوں سے کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک حیا ہے۔ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ جس میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، صبر کرنا اور اخلاقی جواں مردی دکھانا۔ مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، اور جو نہ دوسروں سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ مومن نہ تو کسی پر طعن کرتا ہے، نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا،
جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بے ایمان منافق کی پہچان 3 ہے: بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔ اس طرح آپ کی اس سبق کی پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آپ نے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ بھی دیکھے اور کچھ سمجھانے کی کوشش بھی میں نے پڑھائی کے دوران کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔